بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے دل میں بے سکونی ہے، رزق تنگ ہو رہا ہے، یا لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو آپ کے لیے آج کا وظیفہ یا رحمان ایک ایسا خزانہ ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم مبارک ہے جس میں اللہ کی رحمت، محبت، شفقت اور نعمتوں کی بارش چھپی ہوئی ہے۔ نام الہی یا رحمان۔ یا رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے۔ الرحمن کا مطلب ہے نہایت مہربان، یعنی وہ ذات جو مخلوق پر بلا امتیاز رحم فرماتی ہے، چاہے نافرمان ہو یا فرما بردار۔ یا رحمان کی فضیلت قرآن میں ذکر ہے۔ سورۃ الرحمن مکمل طور پر اسی صفت پر مشتمل ہے جس کا آغاز ہی ہوتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ حدیث مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ رحم کرتے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے۔ اللہ کی سب سے نمایاں صفت، یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اس میں رب تعالیٰ کی وہ رحمت جھلکتی ہے جو سب پر محیط ہے۔ یا رحمان کے 50 فوائد۔ دل کی سختی دور ہوتی ہے، بند دل نرم ہوتے ہیں، دشمنوں کے دل میں نرمی آتی ہے، دلوں میں محبت بڑھتی ہے، میاں بیوی کے درمیان الفت پیدا ہوتی ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے، گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، بند روزگار کے دروازے کھلتے ہیں، بے اولاد کو اولاد نصیب ہوتی ہے، جسمانی بیماریوں میں شفا ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، بے قراری ختم ہوتی ہے، ڈپریشن سے نجات ملتی ہے، گناہوں کی معافی کی امید بڑھتی ہے، دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھتے ہیں، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، نافرمان اولاد فرما بردار بن جاتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، قرض سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، تعلقات میں بہتری آتی ہے، دشمنی ختم ہو جاتی ہے، نظر بد کا اثر ختم ہوتا ہے، حسد سے بچاؤ ہوتا ہے، برے خواب ختم ہو جاتے ہیں، اولاد نیک بنتی ہے، ازدواجی زندگی خوشگوار بنتی ہے، امتحان میں کامیابی ہوتی ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے، ذہنی پریشانی کم ہوتی ہے، شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، دل کو اللہ کی یاد میں تازگی میسر ہوتی ہے، دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، نماز میں دل لگنے لگتا ہے، زبان کی شفا ملتی ہے، تلخ مزاجی ختم ہوتی ہے، زبان نرم ہو جاتی ہے، گفتگو میں تاثیر آتی ہے، عمل میں اخلاص آتا ہے، فرشتوں کی حفاظت نصیب ہوتی ہے، موت آسان ہو جاتی ہے، قبر کا عذاب ٹلتا ہے، قیامت کے دن سایہ ملتا ہے، حساب آسان ہو جاتا ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، تقدیر کے بند دروازے کھلتے ہیں، محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں کا ذوق پیدا ہوتا ہے، سستی اور غفلت ختم ہوتی ہے، والدین کے دل خوش ہوتے ہیں، دل میں عاجزی اور نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یا رحمان کا وظیفہ کرنے کا طریقہ: ہر روز فجر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں 313 بار یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کا ورد کریں، دھیان اللہ کی رحمت پر رکھیں، آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ یہ عمل 11 دن تک لگاتار کریں، اور اگر دل کرے تو روز کا معمول بنا لیں۔ اہم ہدایات:
دل کی گہرائی سے پڑھیے، زبان کے ساتھ دل بھی یا رحمان کو محسوس کرے۔ ہر روز ایک وقت مقرر کر لیں، ممکن ہو تو خلوت میں کریں تاکہ یکسوئی حاصل ہو۔ روحانی اثرات: جو لوگ یہ عمل اخلاص سے کرتے ہیں ان کے دل میں عجیب سی ٹھنڈک اترتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل پر اللہ کا ہاتھ ہے جو اسے تھپک رہا ہو۔ پہلے حصے میں ہم نے جانا کہ یا رحمان اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا اور طاقتور نام ہے۔ اس کے 50 روحانی، نفسیاتی اور دنیاوی فوائد کیا ہیں اور اس کا وظیفہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اب آئیے کچھ حقیقی واقعات، روحانی تجربات اور اس اسم اعظم کے وہ راز جانتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں معلوم۔ حقیقی واقعہ: شوہر کی نفرت محبت میں بدل گئی۔ ایک خاتون جن کا شوہر ان سے ناراض رہتا تھا، بات بات پر جھگڑتا، کئی بار طلاق تک کی نوبت آ چکی تھی، کسی بزرگ نے انہیں یا رحمان کا عمل بتایا۔ انہوں نے 21 دن روزانہ 500 بار یا رحمانو کا ورد کیا۔ نتیجہ شوہر کا دل پلٹ گیا۔ اب وہی شوہر محبت سے پیش آتا ہے، گھر میں سکون ہے اور رشتے میں برکت آ گئی۔ روحانی حقیقت: یا رحمان وہ اسم ہے جسے دلوں کی کنجی کہا گیا ہے۔ اگر کسی کا دل سخت ہو، ناراض ہو یا دور ہو چکا ہو تو یا رحمان کا مسلسل ورد اس دل کو نرم اور مائل کر دیتا ہے۔ حقیقی واقعہ نمبر 2، نوکری کی تلاش میں آسانی۔ ایک نوجوان جو کئی سال سے نوکری کی تلاش میں تھا لیکن ہر جگہ انکار ملتا رہا، اس نے یا رحمان کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ فجر کے بعد 40 دن کے اندر اندر اسے ایسی جگہ سے نوکری کی پیشکش ہوئی جہاں اس نے اپلائی بھی نہیں کی تھی۔ وظیفے کی طاقت کا راز: اللہ تعالیٰ کے اسماء میں یہ خاصیت ہے کہ یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھے جائیں تو غیب کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یا رحمان وہ چابی ہے جو اللہ کی عمومی رحمت کو خاص بنا دیتی ہے۔ صرف آپ کے لیے یا رحمان کی روحانی کیفیات: دل میں نرمی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی محبت میں خواب میں روشن چہرے، قرآن یا روحانی اشارے آ سکتے ہیں۔ ذکر کے وقت دل پر عجیب سی روشنی اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کوئی اندھیرے میں بھی جیسے نور کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یا رحمان کے ساتھ مشترکہ اسماء کی طاقت ترکیبیں: اگر آپ چاہتے ہیں کہ وظیفہ اور بھی طاقتور ہو تو یا رحمان کے ساتھ دیگر اسماء الہی کو جوڑ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یا رحمانو یا رحیم رحمت کی بارش کے لیے، یا رحمانو یا کریم رزق اور عزت کے لیے، یا رحمانو یا ودود محبت کے مسائل کے لیے، یا رحمانو یا سلام ذہنی سکون اور گھر کے جھگڑوں کے لیے۔ مثال کے طور پر 313 بار یا رحمانو یا ودودو پڑھ کر میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ کامیاب وظیفے کے 5 سنہری اصول: یقین، شک نہیں، مکمل یقین کہ اللہ سنے گا، تسلسل، وظیفہ چھوڑیں نہیں، ناغہ نہ کریں، آنسو جب ذکر کریں تو اللہ کے سامنے دل نرم رکھیں، حلال رزق، وظیفے کے ساتھ روزی بھی پاک ہو، نماز کی پابندی، وظیفہ تب ہی اثر کرے گا جب نماز مکمل ہو، ایک خاص روحانی نسخہ فوری اثر کرے۔ اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ درپیش ہو تو مثلاً عدالت کا کیس، اولاد گمشدہ یا بہت بڑی حاجت ہو تو نماز تہجد کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 3000 مرتبہ یا رحمان، پھر 100 مرتبہ درود اور آخر میں گڑ گڑا کر دعا، انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی۔ بہت سے لوگوں نے یہ آزمودہ نسخہ پایا ہے۔ مزید فوائد جو کم لوگوں کو معلوم ہیں: سینے کی گھٹن ختم ہو جاتی ہے، بزرگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، سسرال کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بے خواب افراد کو پرسکون نیند آتی ہے،
بچوں کی ضد اور چڑچڑاہٹ کم ہو جاتی ہے، روحانی ترقی کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، الفاظ میں تاثیر آتی ہے، آپ کی شخصیت دل نشین ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایسے اسباب بنتے ہیں جو آپ کے وہم اور گمان میں بھی نہ ہوں۔ یا رحمان صرف ایک ذکر نہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ جس نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اس نے اللہ کی رحمت کو خود پر نازل ہوتے دیکھا۔ یاد رکھیں، جب سب دروازے بند ہو جائیں تو یا رحمان پڑھنا شروع کر دیں، ایک دروازہ ضرور کھلے گا اور وہی دروازہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل نرم ہو، زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، تعلقات بہتر ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ آپ سے راضی ہو، تو یا رحمان کو روز کا معمول بنا لیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا اور ہر بار نئی نعمت لاتا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، ہم سب تیرے عاجز، محتاج، گناہ گار بندے ہیں۔ ہم تجھ سے تیرے سب سے پیارے نام یا رحمان کے صدقے میں مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خاص رحم کا لباس عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری زندگیوں میں سکون، برکت اور خوشیاں عطا فرما۔ یا رحمان، جن لوگوں کے دل پریشان ہیں ان کے دلوں کو چین عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں مکمل شفا عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں رزق حلال اور کشادگی عطا فرما۔ اے مہربان رب، جو اس دعا کو سن رہے ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما، ان کی آنکھوں سے بہنے والے ہر آنسو کو اپنی رحمت سے بدل دے، ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما اور ان کے دل کی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ، اگر کوئی ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو جوڑ دے، اگر کوئی بکھرا ہوا ہے تو اس کو سنوار دے، اگر کسی کا دل ٹھنڈ ڈھونڈ رہا ہے تو اپنی رحمت کی ٹھنڈک نازل فرما۔ اے رب العالمین، تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہماری نمازوں کو خشوع خضوع عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما۔ یا رحمان، ہماری ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے گھروں میں محبت اور امن پیدا فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کا عادی بنا اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ اے اللہ، جو اس وظیفے پر عمل کرے اس پر اپنے خاص فضل کی بارش فرما، اسے دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما، اسے اپنی مخلوق کا محبوب بنا اور اسے اپنا مقرب بندہ بنا لے۔ یا رب، ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہمیں وہ سب عطا فرما جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور ہر اس چیز سے محفوظ فرما جس سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔